اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ لیسن نمبر 92، اور جیسے کہ ہر بار میری گزارش ہوتی ہے، اس بار بھی یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ضرور کر لیں۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ والا چینل نہیں ہے جس میں لوگ بہت جلدی سبسکرائب کرتے ہیں، اور نہ ہی اس چینل کے تھرو ہم کچھ دنیاوی غرض رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ چینل صرف اور صرف آخرت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے شروع کیا ہے۔ آپ تنہا نہ دیکھیں، اس کو آگے بھی بڑھاتے رہیں تاکہ آپ بھی مسلسل اس میں شریک ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہم امام زمانہ سے کتنے کنیکٹڈ ہیں۔ ہمارا ویژن یہی ہونا چاہیے کہ ہم امام کی قربت حاصل کریں، کیونکہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں تو امام خوش ہوتے ہیں، ورنہ امام روتے ہیں۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے امام کو رلا دیں۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ ہم امام سے کنیکٹڈ رہیں، اور امام سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے دل کا نورانی ہونا بہت ضروری ہے۔ دل پاک ہو، دل صاف ہو۔ ہزاروں سلام ہمارے علماء جنہوں نے ہمیں راستے بتائے ہیں دل کو پاک کرنے کے، دل کو صاف کرنے کے۔ آغا وحید خراسانی سے کسی نے پوچھا کہ دل کو کیسے نورانی کیا جائے تاکہ دنیا سے دل اتنا زیادہ یہ نہ ہو جائے دنیا میں کہ ہم امام کو بھول جائیں۔ ہاں، دنیا ضرورت کے حساب سے ہمیں کمانی ہے تاکہ ہمارے بال بچوں کی ہم دیکھ بھال کر سکیں، پرورش کر سکیں، لیکن اصل زندگی کا مقصد امام کی قربت ہو۔ اس کے لیے دل کو کیسے نورانی بنایا جائے؟ تو آغا وحید خراسانی نے کہا کہ دل کو اگر نورانی کرنا چاہتے ہو، ہر روز سورہ یاسین پڑھ کے جناب سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں جو ہے نا ہدیہ کرو۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ یاسین اگر ہم پڑھ کے جناب سیدہ کو ہدیہ کرتے ہیں تو اس میں کیا فلسفہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ دیکھو، یاسین قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے، اور جناب سیدہ قلب رسول اللہ ہے، لہٰذا یہ ان کو ہدیہ کرو، اس کے بعد ان سے دعا کرو، ان سے توسل کرو۔ شہزادی آپ ہیں جو ہمارے حق میں دعا کر سکتی ہیں۔ آپ اگر کہہ دیں ہمارے لیے اللہ سے کہ ہمارے دل کو اللہ نورانی کر دے، تو کوئی چیز ہمیں پھر مانے نہیں ہو سکتی، کسی چیز کا امپورٹنس زیادہ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، دل کا نورانی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے، ہماری حالت عجیب و غریب ہے۔ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن زبانی بھروسہ اللہ ہے، لیکن جہاں بزنس میں گھاٹا آ گیا، اب کرونا کی وجہ سے ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو بزنس میں گین کر رہا ہے، گھاٹا ہی کھا رہا ہے۔ اور آج کے بڑے بڑے بزنس مین کیا کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو بی ریئلی تھینکفل ٹو اللہ دیٹ وی آر الائیو، ہم زندہ ہیں، یہی اللہ کا شکر ہے۔ یہ دن جو ہے نا فائدہ کمانے کے نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، اور جہاں بزنس ڈوبنے لگا بس وہیں سے شکایت شروع ہوگی، اب ہمارا کیا ہوگا؟
بزنس خراب ہو گیا، ہمارا انویسٹمنٹ جتنا تھا چلا گیا، ارے جو کل دیا تھا وہ کل بھی دے گا، فکر نہ کریں۔ ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ہم انڈیا یا پاکستان سے باہر جاب کرتے ہیں اور اگر ہمارا کفیل یہ کہہ دے کہ تمہارا جو ہے نا ہم ویزا کینسل کرنے والے ہیں، تو ہمارا رنگ فک ہو جاتا ہے۔ اب ہم جا کے انڈیا کیا کریں گے، ہم پاکستان جا کے کیا کریں گے؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کروڑوں انسان آج بھی انڈیا اور پاکستان میں ہیں جنہیں اللہ رزق دے رہا ہے، جو سب کو دے رہا ہے وہ ہمیں بھی دے گا۔ تو اللہ کے رضا سے راضی رہنا ضروری ہے۔ دیکھیے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آیت اللہ مراشی، انہیں کتابوں سے بہت بڑی لائبریری آج بھی قوم میں، تو کتابوں کا بہت بڑا شوق تھا انہیں، ہر وقت کتابوں میں ڈوبے رہتے تھے، اور وہ جب سویا کرتے تھے تو لائبریرین سے کہتے تھے فلاں کتاب لاؤ، فلاں کتاب لاؤ۔ اکثر ان کی کتابیں ان کے سرانے رکھی رہا کرتی تھی۔ ایک دن کہا، بالکل مرنے سے کچھ دن پہلے لائبریرین کو بلایا، کہا یہ ساری کتابیں یہاں سے لے جاؤ۔ کیا آپ بھیجیں گے؟ پھر کہیں گے لے آؤ۔ کہا نہیں اب نہیں چاہیے، لے کے جاؤ، میں نہیں چاہتا ہوں میری سرانے کتابیں رہیں۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا مجھے ڈر ہے۔ دیکھیے کتنے محتاط ہوتے ہیں علماء۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں شوقین ہوں کتابوں کا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی سکرات کا عالم تھا، سکرات کے عالم میں لوگوں نے اس سے آ کے کہا کہ کلمہ پڑھو، وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اور ایک طرف دیکھ کے رک جاتا تھا، کہا نہیں مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ لوگ اس سے کہتے تھے پڑھو، پھر وہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، ایک طرف دیکھتا تھا، گھبرا کے رک جاتا تھا، نہیں مجھے کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، تو نمازی پرہیزگار کیا ہو گیا، اس کو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا آخری وقت میں؟ اچانک وہ سکرات سے باہر آیا، اس نے کہا کہ دیکھو فلاں جگہ ایک صندوق ہے، اس کو کھولو۔ کھولا گیا، کہ اس میں ایک کاغذ ہے، نکالو۔ نکالا گیا، کہ یہ کیسے کاغذ ہے؟ کہ اسے فوراً پھاڑ دو۔ کہ کیوں، کیا ہوا، یہ کاغذ میں کیا برائی ہے؟ کہ یہ میرے جائیداد کے کاغذات ہیں۔ کیسے کیوں پھاڑ رہے ہو؟ کہ جب بھی میں کلمہ پڑھنا چاہتا تھا شیطان ان کاغذات کو پکڑ کے کہتا تھا کہ تم جو ہے نا اگر کلمہ پڑھو گے تو میں اسے پھاڑ دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ جو چیز پر ہمارا اٹیچمنٹ زیادہ ہے وہی چیزیں سکرات کے وقت میں آتی ہیں، اور کئی جگہ روایتیں ملتی ہے کہ اکثر انسان سکرات کے وقت جو ہے نا مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں، مرنے سے پہلے جو ہے نا گناہگار ہو جاتے ہیں، ایمان کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو چیز سے ہمیں اٹیچمنٹ ہو وہی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور شیطان اس کے تھرو ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے اگر دنیاوی اٹیچمنٹ سے۔ لیکن سوچئے اگر ہمارا اٹیچمنٹ ہمارے امام زمانہ سے ہو تو مجھے یقین ہے کہ میرا مولا سکرات کے وقت ہمارے سامنے آ جائے گا، اور جو زندگی بھر دعائیں مانگتا رہا ہو کہ مولا کی زیارت ہو جائے، مولا کی قربت حاصل ہو جائے، اور وہ سکرات کے وقت اپنے مولا کو اپنے سرانے دیکھا تو کتنا خوش ہو جائے گا۔ پروردگار ہمیں ان مومنین میں شمار کرے جو سکرات وقت میں امام اس سے راضی ہو جائیں۔ تو اذان محترم اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کے قریب سے قریب تر ہو جائیں۔ ہم امام کو چاہتے ہیں، یقیناً ہم چاہتے ہیں امام ہمیں چاہنے لگے، ہماری وہ منزل ہو جائے، اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار ہمارے جو بچے پریشان ہیں جاب کو لے کے، یا نوکری کو لے کے، بزنس کو لے کے، یا صحت کو لے کے، پروردگار ان کے پریشانیوں کو دور کر۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کا، جناب سیدہ کا واسطہ، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان پہ جئیں اور ایمان پہ مریں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔